اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ ہدایت کی توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے بیچ میں احکام اسلامیہ کے پروگرام کو نہیں کیا، اس لیے کہ محرم الحرام کے ایام میں مجالس کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میلاد النبی کا سلسلہ، تو چاہا کہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی پہچان اور معرفت کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے اور کوشش کی جائے۔ احکام اسلامیہ کے اندر میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہو، تو میں نے نماز کے مسائل اور طہارت کے مسائل کی، جن میں جو صحیح نماز اور طہارت کے مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ صوم کا مسئلہ آتا ہے، لیکن صوم اور زکوٰۃ بھی یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو اپنے وقت پر جو ہے وہ زیادہ مناسب رہتے ہیں، تو صوم کو میں نے ماہ مبارک کے آس پاس کے لیے چھوڑا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں روزوں کو بیان کیا جائے گا اور روزوں کے احکام۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ میں احکام اسلامیہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فتاویٰ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا۔ اور یہ احکام اسلامیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء نے، مفسرین نے، فقہاء نے اور مراجع اعظام نے جس انداز کے ساتھ پیش فرمائے ہیں، ان کو نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب اس موقع پر مجھے جو کچھ ہفتوں میں، یعنی یہی منگل کو، ہر منگل کو اسی وقت 8 بجے احکام اسلامیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، تو یہ اس وقت کا موضوع جو ابھی کچھ ہفتوں کے لیے میں نے رکھا ہے وہ ہے اصل میں نکاح، کیونکہ نکاح ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، اور نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں ایک معاملے کے اندر شریک کار رہتے ہیں، اور زندگی کو گزارنے کے لیے ان دونوں کے اوپر کچھ وظائف اور کچھ ان کے حقوق اور کچھ ان کے عہدے کے اوپر کوئی چیزیں جو ہیں وہ لازم ہوتی ہیں۔ تو ان احکام اسلامیہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر وہ نکاح کے سلسلے میں اور عورت اور مرد کے آپس میں رشتے کے سلسلے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ چونکہ اس وقت جو عام جو تعداد ہے، ظاہر ہے کہ مردوں سے عورتوں کی تعداد جو ہے وہ اگر نمبر کیا جائے تو یقیناً زیادہ ہے، ایک اعداد و شمار کے مطابق۔ تو عورت جو ہے وہ ایک بہت ذمہ داری رکھتی ہے معاشرے کے اندر، اور اس عورت کے بارے میں مختلف کلچرز کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر مختلف طریقے سے ایک اپروچ رہی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ اس عورت کو کس طریقے سے رکھتا ہے، کس طریقے سے وہ رہتی ہے، اور کس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تفاوت ہوتا ہے، یا مختلف مراحل کے اندر وہ کیسے اپنی زندگی گزارتی ہے، اور یا اس کو مجبوراً گزارنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عورت کو قرآن مجید نے عورت کی خلقت اور عورت کی طبیعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟
اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کی خدمت میں دوسرے مسائل اور دوسرے احکام جو ہے وہ نکاح کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے عورت کی ذمہ داریاں اور مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور اسی روشنی میں جو فتاویٰ ہیں علماء کے اور مراجع کے ہمارے سامنے ہیں۔ عورت تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ لڑکی کا پیدا ہونا صرف عرب کی جاہلیت کے دور میں نہیں تھا کہ وہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا تقریباً تمام معاشروں کے اندر، کلچرز کے اندر ایک معیوب تھا کہ لڑکی جو ہے وہ جب کسی کے ہاں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور چند ایک قبائل کے اندر یہ بات بہت زیادہ کی جاتی تھی، بہت زیادہ ایسے جو ہے وہ محسوس کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے جو اس کی صورتحال کو واضح بیان فرمایا ہے تو وہ سورہ النحل کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ بڑی واضح سی آیت ہے۔ اس وقت کے کلچر کے اندر جب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا تھی، مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر، یہ تاریخ کے اندر ثابت ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، یا خاندان اور قبائل جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے کہ یہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس کا نقشہ یوں پیش فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی اذا بشر احدہم، جب کبھی ان میں سے کسی ایک کو یہ بشارت دی جاتی، یہ خوشخبری دی جاتی، بالانثیٰ، کسی عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی ہے، تو ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا شرم اور ندامت سے، وہو کظیم، جبکہ یعنی وہ گھٹ رہا ہوتا تھا، یعنی ان کا دل جو ہے وہ گھٹ رہا ہوتا تھا، ٹوٹ رہا ہوتا تھا کہ جب وہ یہ سنتے ان کے چہرے کے اندر بھی سیاہی، چہرے کے اوپر بھی سیاہی جو ہے وہ رنگ آ جاتا تھا۔ پھر یتوارا من القوم، اور وہ آدمی جب اس طریقے سے لڑکی کی خبر سنتا تھا تو وہ یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا تھا، قوم کے سامنے نہیں آتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، من سوء ما بشر بہ، اس وجہ سے کہ جو اس وہ سمجھتے ہیں، وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ ایک بری بات ہے لڑکی کا گھر کے اندر ہونا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی قوم سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے چھپے رہتے تھا، چھپ رہا تھا، اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے وہ نہیں جاتا تھا اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے کہ آیا ایمسکہ علی ہون، آیا وہ اس زحمت اور تکلیف کے ساتھ اس لڑکی کو ہولڈ کر کے رکھے، اس لڑکی کو باقی رکھے اور زندہ رہے ماں باپ کے ساتھ، یعنی وہ سوچتا تھا، او یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، یعنی زمین کے اندر گاڑنا وہ ایک معاشرے کے اندر عام رائج تھا۔ تو وہ اس بات کے اوپر بڑا وہ پریشان ہوتا تھا کہ آیا میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں یا اسے زمین کے اندر گاڑ دوں۔ یاد رکھو وہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے جب کبھی ان کے دل کے اندر یہ بات آتی تھی کہ ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ ایک بری بات ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جو احادیث ہیں میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ جو عورت کی خلقت اور تکوین ہے
اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس خلقت اور تکوین کے اندر عورت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان زمین پر گاڑی جانے والی لڑکیوں اور عورتوں کو خطاب کرنا تھا قیامت کے دن اور محشر کے دن، جب سب کو حساب دینا ہے، تو اس وقت وہ جو خطاب ہے سورہ التکویر کے اندر بڑا عجیب سا ہے۔ عام طور پر جو بعض اوقات جو مصیبت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ خطاب جو ہے، وہ ایڈریس جو ہے وہ قرآن کا سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ شاید آتا بھی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ۔ موعودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو زندہ گاڑ دیا جائے، کہ جب اس زندہ گاڑ دی جانے والی زمین کے اندر دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وہ قیامت کے دن ایسا دن، اس دن کے اندر جب وہ پہلے سب سے پہلے اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے، کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یعنی عجیب انداز ہے اور عجیب سٹائل ہے قرآن مجید کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ قربان جائیں ہماری زندگیاں اور ہماری ساری کی ساری جتنی بھی تحقیقات ہیں اور جتنی بھی محنتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان فصاحتوں اور بلاغتوں اور انداز کے اوپر کہ سبحانہ و تعالیٰ اس قاتل کو خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو قاتل ہے ان لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے احادیث میں آیا ہے کہ جیسا کہ شاید کسی وقت میں نے عرض بھی کیا ہو، جس وقت کوئی یہ دہشت گردی کے مسائل کے اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی مسئلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ قتل کے مسئلے کو، جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، بے گناہ شخص کو، اور اس قتل کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قتل سے پہلے، یعنی دوسرے سارے قتلوں سے پہلے، سب سے پہلے وہ جو بچیاں زندہ، وہ جو عورت سمجھ کر ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس قاتل سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے کیوں قتل کیا ہے، مقتول سے پوچھ رہے ہیں، اس لڑکی سے پوچھ رہے ہیں کہ جس کو زندہ درگور کیا جانا ہے، اس لڑکی کو جواب دینا ہے کہ کس وجہ سے ان کو سوال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ پہلا سوال قیامت کے دن اب محشر کے اندر آئے گا، وہ عورت کے بارے میں، عورت کے اوپر ظلم اور زیادتی اور جو بھی تشدد ہے اس تشدد کے بارے میں ہوگا کہ عورت کو کس طریقے سے ظلم و بربریت سے قتل کیا جاتا رہا۔ اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقتول سے، ان بچیوں سے، ان لڑکیوں سے کہ جو بچیاں پیدا ہونے کے بعد جن کو دفن کیا جاتا تھا، ان سے پوچھیں گے، تو عجیب صورتحال ہے۔ اور علماء اور فقہاء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قاتلوں سے خطاب نہیں کرنا چاہتے۔ اتنا بڑا ظلم ہے ان کا، اتنی بڑی بربریت ہے ان کی، اتنی بڑی دہشت ہے ان کی، ان سے سبحانہ و تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کیوں قتل کیا ہے، ان سے دوسرے معنوں میں ان کے منہ نہیں لگنا چاہتے، یعنی یہ اظہار کے لیے اس معنی کو، اس لیے ان لڑکیوں سے سوال کریں گے، ان جو موعودہ ہیں، جو زندہ درگور کی گئی ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور وہ سوال کا جواب جو ہے وہ ان قاتلوں کے منہ پر مارا جائے گا۔
یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عورت پر ظلم و بربریت کے لیے قیامت کے دن اور محشر کے دن سب سے پہلے جب حساب قائم کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو سب سے پہلا یہ سوال ہوگا، احادیث سے ثابت ہے کہ قتل کا سوال ہوگا سب سے پہلے، اور پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس لڑکی سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری آیت جس میں سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے عورت اور مرد کو، دونوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، دونوں کی خلقت کا اعلان برابر کیا ہے۔ عورت کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، مرد کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ سورہ الحجرات کے اندر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعوب اور گروہ اور قبیلے بنایا ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ قبائل اور کچھ وہ آپس میں ان کے رشتے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے بنائی۔ اس میں مرد اور عورت کی خلقت کے لیے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو خلق کیا ہے۔ اور اگلی آیت جو میں عرض کر رہا ہوں سورہ النساء کے اندر، جس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک ہی نفس سے جو ہے وہ اس کے جوڑ کو، اس کے جڑواں کو، اس کے جو ہے وہ جو اس کا زوج ہے، اس کا جو یعنی دوسرا فرد ہے، اس کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ ایک نفس سے پیدا فرمایا تمہیں اے لوگو، اور اس سے جو ہے اس کا جفت اور اس کا جوڑ پیدا فرمایا، اور ان سب کو عورت اور مرد کی حیثیت سے جو ہے وہ پھیلا دیا زمین کے اندر، اس خلقت کے اندر کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کے دوسرے فرد کو اس سے پیدا فرمایا ہے، تو اس میں عورت کا پیدا ہونا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آیت ہے، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی طرح پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے وہ اس طریقے سے پیدا کیا ہے، عورت کو اس دوسرے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو اگر عورت کے پیدا ہونے کو، چونکہ میرا آج کا یہ اس چیز کو زیادہ واضح کرنے کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ عورت کو قرآن مجید نے جو ہے وہ کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ عورت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کسی طریقے سے، کسی وجہ سے لو کوالٹی یا لو کیٹیگری یا مرد کے مقابلے میں کم بیان نہیں فرمایا ان کی خلقت کو، کہ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا، پھر دوسرے اس کے
جڑواں کو، اس کے جو ہے وہ جفت کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو ہے آخر اس میں جو ابتدا میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو، جیسا کہ مختلف تاریخوں کے اندر، تفاسیر کے اندر بہت سے مختلف طریقے ہیں، اور اس کے حضرت حوا کے پیدا کرنے کے جو بیان کیے جاتے ہیں اور آگے نسل کے چلنے کے، جس میں ہمارے ہاں ائمہ اثنا عشر نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے، اور ان سے لے کر علماء کرام نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے، دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ روایات کو ایک آدھ روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا تھا۔ ایک ہی جسم کے حصے کیے گئے تھے، دو، عورت کی شکل میں اور مرد کی شکل میں، جبکہ یہ ایسے ہمارے ہاں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ پسلی والی روایت البتہ توریت کے اندر ملتی ہے کہ عیسائی اور یہودی اس بات کو مانتے ہیں، اور توریت کا اگر حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کی عبارت جو اردو کے اندر توریت کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ جو آئی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہے، پیدائش کا باب ہے اور دوسرا چیپٹر ہے اور آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم نے آدم پر پیاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا نے، جیسا کہ ان کی زبان ہوتی ہے، نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجا۔ یہ عبارت ہے اس پیدائش کی کہ جس کے اندر جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کی پسلیوں سے پیدا کیا گیا، حالانکہ یہ ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے، خالق ہے، جس طریقے سے مٹی سے وہ آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کو پیدا کر سکتا تھا، اسی طریقے سے مٹی سے وہ جناب حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیدا کر سکتا تھا، اور ہے، پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر روایات یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی سے جو بچی کھچی مٹی تھی، اس سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے ان کے اندر روح پھونکی۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا تھا، اور ان کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرانا تھا، اس لیے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ان کی خلقت اور ان کا سامنے سجدہ کرانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپن اور ظاہر طریقے سے بیان فرمایا، لیکن حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان نہیں فرمایا، خلق فرما دیا حضرت آدم کے ساتھ، اور دونوں یہ مرد اور عورت اسی طریقے سے خلق ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے یعنی اس نفس میں سے، یعنی وہ جو ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار تھا، جس طریقے سے ایک جنس میں سے، وہ جنس وہی ہے، چاندی کی جنس ایک ہی ہے، کہیں کہ یہ چاندی کی جنس میں سے یہ بھی انگوٹھی ہے، چاندی کی جنس میں یہ بھی انگوٹھی ہے، تو وہ ایک جنس میں سے ان سب کو، آدم کو بھی اور حوا کو بنایا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا پسلیوں والی عبارت کو۔ اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کر اس بیان کو آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے۔